الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ الحمدللہ آج ہماری 102ویں نشست ہے اور حسب روایت ان امور کا بیان جاری ہے جن سے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے منع فرمایا، یعنی آپ کی وہ حدیث جس میں آپ نے جو نہیں پر مبنی ہے، منع کیا آپ نے کچھ کاموں کے ادا کرنے سے۔ ان میں آج جو ہم باب سے آغاز کر رہے ہیں، باب النہی عن الغش والخداع، دھوکہ دینے کی ممانعت۔ اصولی طور پر دھوکہ کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہو سکتا، ہر آدمی برا سمجھتا ہے۔ یہ اس اعتبار سے ان چیزوں میں سے ہے، اخلاق کے وہ پہلو ہیں جو کامن ہیں، اس میں اسلام اور غیر اسلام کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا ہر آدمی کے لیے برا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کرسچن ہو یا کسی بھی مذہب کو نہ مانتا ہو۔ یہی معاملہ دھوکے کا بھی ہے۔ شریعت اسلامی نے پھر دھوکے کو اور دوسری برائیوں کی طرح کچھ اسپیسیفک بھی کیا ہے اور اس کے کچھ مزید قسمیں بیان کی ہیں، یا یہ کہ ان کے کچھ ایسے پہلو بیان کیے ہیں جو عام طور پر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ یعنی دھوکہ دینا تو برا ہے، لیکن بعض کاروباری شکلیں آج بھی ایسی مروج ہیں کہ خاص کاروبار کی دنیا میں ان کو برا نہیں سمجھا جاتا اور وہ دھوکے میں شمار نہیں ہوتی، لیکن وہ دھوکہ ہے۔ مثلا مجھے معلوم ہے کہ اس کپڑے میں کوئی خرابی ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ وہ جو ریجیکٹڈ مال ہے، خراب سامان ہے، وہ کم قیمت میں ملتا ہے، اور بعض ایسی خرابیاں ہوتی ہیں کہ عام طور پر نظر بھی نہیں آتی، کم کٹ پرائس میں آدمی لے لیتا ہے ان کو، لیکن اس میں نشاندہی ہوتی ہے، یا کم از کم ان کو معلوم ہوتا ہے دینے والوں کو۔ لیکن بہت سی جگہیں ایسی ہوں گی کہ آپ دیکھیں گے کہ انعام ڈھیر لگا ہوا ہے، بھائی ہمیں نہیں پتہ، یہ آپ کے پاس سامان ہے، آپ چاہے لے لیں چاہے نہ لیں۔ اب کہنے کو تو انسان ایک محفوظ جگہ پہ کھڑا ہو گیا کہ اس نے کہہ دیا بھائی یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے، آپ اپنی تسلی کر لیں، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس میں کون کون سی جگہوں پہ کیا کیا خرابی ہے، وہ اس کو بیان نہیں کر رہا ہے۔ ایک ہر شعبے کی ایک خاص نظر بھی ہوتی ہے۔ میں اگر کپڑے کا کام کرتا ہوں، میری جو نظر جہاں جائے گی وہاں عام آدمی کی نہیں جا سکتی، میرا کام ہے۔ میں جوتے کا کام کرتا ہوں، میں اس کی باریکیوں سے زیادہ واقف ہوں، عام آدمی نہیں واقف، تو میں اس کا ایڈوانٹیج لے رہا ہوں کہ عام آدمی کی نظر جائے گی نہیں، وہ بک جائے گا۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوگا کہ اس نوعیت کی باریکیوں کو بھی شریعت نے کس طرح نمایاں کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو پہلی روایت ہے امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے
آپ نے کوئی اور بات کی ہے اس روایت کے شروع میں، لیکن بعد میں جو بات کی ہے وہ اس روایت سے اس موضوع سے متعلق ہے، اس باب سے متعلق ہے۔ پہلا ٹکڑا اس روایت کا یہ ہے، یعنی اس روایت میں 2 جملے ہیں۔ پہلا یہ کہ من حمل علینا الصلاح فلیس منا، اس جملے کا تعلق اس باب سے نہیں ہے، لیکن روایت میں الفاظ آئے ہیں، پوری روایت درج کی ہے کہ جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عام طور پر جب ایمان اور کفر کی بات ہوتی ہے تو جو محتاط لوگ ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ احتیاط کرو، اور ہمیشہ ان کو معاشرے میں آج کل جو گزشتہ کوئی خصوصاً ہمارے اس خطے میں 40-50 برسوں سے ماحول بنا ہوا ہے، تو اس میں وہ لوگ متون ہوتے ہیں جو کہتے ہیں احتیاط کرو، اور جو منہ پھٹ ہیں، گالم گلوچ یا کم سے کم کے درجے میں کھل کر اپنے شدت پسندانہ جذبات کا اظہار کرتے ہیں، ان کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے ہم پر اسلحہ تانا، اسلحہ اٹھایا، حملہ نہیں کیا ہے، اگرچہ کہ اسلحہ اٹھانا حملہ کرنے کا کنایا بھی ہے، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، اسلحہ اٹھانے سے مراد محاورے میں یہی ہوتا ہے کہ حملہ کیا، لیکن حملہ نہیں کیا، ڈرانے کے لیے بھی اگر اسلحہ اٹھایا تو آپ فرما رہے ہیں من حمل علینا الصلاح فلیس منا، وہ ہماری جماعت سے، ہمارے گروہ سے، ہمارے مسلک سے، ہمارے مذہب سے، ہم میں سے نہیں ہے وہ۔ اب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، بالفرض وہ مومن بھی رہے، اللہ کے ہاں صاحب ایمان بھی رہے، تو وہ کس کام کا ایمان؟ جس ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مومن قیامت کے روز نہ جا سکے، وہ ایمان کام کس آئے گا ہمارے؟ کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے وزن کیا ہوگا؟ یہ کس چیز کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اس نے کوئی بات نہیں کی، کوئی جھگڑا ہوا، اس نے صرف ایسی گند تان لی، صرف اتنی سی بات ہوئی ہے، اور ایک شخص محض اپنے خیال کے مطابق براہ راست یہ کہتا ہے کہ فلاں مسلمان نہیں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیا مقام حاصل ہوگا؟ اس کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ کہیں گے یہ ہم میں سے ہے؟ جو آپ کی جماعت کو ٹکڑے کر کے دیکھتا ہو، آپ کی امت کو ٹکڑے کر کے سامنے رکھتا ہو، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ ہوگا؟ اور پھر یہ تو ہے اسلحہ تاننے کی بات یا حملہ کرنے کی بات، اور جو قتل کرتے ہیں اور جو انہی بنیادوں پہ قتل کرتے ہیں اور قتل کرنے کی پلاننگ و منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور پھر منصوبہ بندی محض نہیں بلکہ ایک طویل المدتی منصوبہ بندی میں مصروف رہتے ہیں کہ یوں ہوگا تو پھر یوں ہوگا، اور پھر یوں کریں گے تو یوں ہوگا، اور اس کا رد عمل یہ آئے گا تو رد عمل کا رد عمل ہم یہ دیں گے، تو ان کا مقام اور درجہ کیا ہوگا؟ اور یہ ٹھیک ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے اخروی اعتبار سے، لیکن وہ تو اللہ جانے، اللہ کے کا نظام جانے، اور قیامت میں جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ انسان یہی کہتا ہے دیکھا جائے گا جب ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ اگر وہ دین کے نام پہ کر رہے ہیں، ثواب کی غرض سے کر رہے ہیں، اخروی کامیابی کی غرض سے کر رہے ہیں، ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا، تو اس سے بڑھ کر گمراہی اور نادانی کیا ہوگی؟ من حمل علینا الصلاح فلیس منا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اور واضح بیان مبارک ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے، نہیں بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا ہے، تو اس حدیث کے مقام کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس بارے میں ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کتنی آزمائشوں میں اس وقت مبتلا ہیں۔ دوسرا ٹکڑا وہ ہے جو اس باب سے تعلق رکھتا ہے، وہ من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بات چونکہ اگلی روایت میں بھی آ رہی ہے، ہم وہاں اس پہ بات کرتے ہیں۔ وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، قال فلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا۔ یہ روایت امام مسلم نے بھی نقل کی ہے، حاکم نے بھی نقل کی ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ کی روایت پر امام ذہبی نے توثیق کی ہے اور کہا ہے کہ روایت درست ہے۔ اب اس میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے اس روایت میں،
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس واقعے سے ہمیں کئی اور سبق بھی ملتے ہیں جو اس سے مطلب دھوکے کے سے ہٹ کر ایک ہمارے لیے عمومی سبق ہیں، خصوصاً ہماری انتظامیہ کے لیے سبق ہے۔ ہمارے ہاں فوڈ انسپیکٹر کا ایک پورا تصور موجود ہے، مارکیٹ انسپیکٹرز موجود ہیں، مطلب کاغذات میں موجود ہیں، فزیکلی تو ہوں تو گلی کوچوں کا یہ بازاروں کا یہ حال نہ ہو، ہیں تو وہ صرف ہمارے ماحول میں جو برائیاں ہیں ان میں ایک برائی کے لیے وہ وقف ہیں کہ بس آتے ہیں اپنا حصہ وصول کرتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے اس کا تصور دیا ہے۔ اب روایت دیکھیے، وہ پھر روایت لہو امام اپنا نووی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک طعام کے ڈھیر سے، یعنی گندم وغیرہ یا جو وغیرہ جو بھی تھا، غلہ پڑا ہوا تھا، اس کے ڈھیر پر سے گزرے، فادخل یدہ، آپ کو محسوس ہوا یا نہیں محسوس ہوا، ویسے ہی آپ نے اپنی ذمہ داری کے طور پہ آپ نے کیا کیا، فادخل یدہ فیہا، اس میں ہاتھ ڈال دیا آپ نے۔ یہ اصل چیز ہے کہ محض باہر سے صفائی ستھرائی دیکھ کر اور ایس او پیز کے ظاہری پہلو کو دیکھ کر مارکیٹ انسپیکٹرز کا کام مکمل نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ اندر سے چیزوں کو گہرائی میں جا کر نہ دیکھ لیں اور اس کے بارے میں پوری طرح جانچ پڑتال نہ کر لیں۔ مثلا کسی ریسٹورنٹ کا اگر وزٹ ہے، وہ محض باہر سے کاؤنٹر دیکھ کر نہیں ہوگا جب تک اس کا کچن نہ دیکھا جائے۔ اگر کوئی دکان ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی جنرل اسٹور ہے، تو محض جنرل اسٹور میں باہر سجے ہوئے شیلف میں موجود سامان سے اس کا انسپیکشن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے گودام کو نہ دیکھ لیا جائے اور پیچھے جا کے نہ چیک کر لیا جائے کہ سامان اصل کس کیفیت میں اور کیا حالت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اندر ہاتھ ڈالا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈالا ہے ہاتھ، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ نیچے نالت اصابعہ بلالا، آپ کی انگلیوں کو تری محسوس ہوئی، نمی محسوس ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، دکان والے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کل بارش آئی تھی، گیلا ہو گیا۔ آرگومنٹ ٹھیک ہے، جواب درست چاہیے، لیکن جواب پر عمل کا پہلو غلط ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو پھر اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ گیلا ہوا ہے یا اللہ کی طرف سے ایک آفت ہے؟ یہ تمہاری نالائقی ہے کہ تم نے حفاظت نہیں کی۔ خریدار کا کیا قصور ہے؟ خریدار کا قصور ہے، وہ تو تازہ پیسے لے کے آیا، پورے دام لے کے جا رہا ہے، تم دیکھے تم سے سودا لے کے جا رہا ہے۔ افلا جعلتہ فوق الطعام، اس کو اوپر کیوں نہیں ڈالا؟ حتی یراہ الناس، لوگ دیکھ لیتے، اب ان کی مرضی، یہ گیلا لینا چاہیں لے لیں، اب پیاز گیلا ہو گیا، لینا چاہو لے لو۔ ایک شخص کہتا ہے یار یہ سستا مل رہا ہے، مجھے ابھی ہانڈی بنانی ہے، مہمان آئے ہوئے، ایک دیگ چڑھانی ہے، چلو 4 کلو 5 کلو میں نے یہ اٹھا لیا، میرا سڑے گا نہیں، لیکن میں نے تو 10 دن کے لیے لینا ہے، میں تو ادھر لاؤں گا کل یہ خراب ہو جائے گا، تو اس کو اوپر ڈال دو۔ یہ اس کا ایک پہلو ہے، یہ ہے پس منظر۔ یہ پوری روایت اصل میں من غشنا فلیس منا، جو مشہور جملہ ہے جو ہم میں سے اکثر نے سنا ہوگا، اس کا ایک پس منظر ہے۔ حدیث کے مطالعہ، سیرت کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ بعض جملے جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں، نقش ہیں، وہ بھی ایک تشریح اور تفصیل چاہتے ہیں، ان تفصیل کے بغیر اس کی بات واضح نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بات تو سنی ہوئی ہے تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جب ہم نے یہ سن لیا تو اگر کوئی عالم بیٹھا ہے، کوئی پڑھانے والا بیٹھا ہے، تو اس کو وہ بھی تو یہی پڑھ رہا ہے، ہم تو جانتے ہیں، لیکن ہم یہ ایک جملہ جانتے ہیں، عالم جو ہے نا اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ، پس منظر، اس کی تفصیل، اس کا ماحول جانتا ہے، اور اسی لیے وہ پھر جب مسئلہ بتاتا ہے، کسی کو کچھ بتاتا ہے، کسی کو کچھ بتاتا ہے، لوگ صرف ظاہر کو دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ عجیب آدمی ہے، اس کو کچھ جواب دے رہا ہے، اس کو کچھ جواب دے رہا ہے۔ وہ اس لیے جواب دے رہا ہے کہ اس کی تفصیل سے واقف ہے، اس کے پس منظر سے واقف ہے، وہ اس کے احوال سے واقف ہے، اس لیے اس کے جواب میں کبھی کبھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، بولنے والے، سوال کرنے والے اور مخاطب کی ضرورتوں کے اور اس کی سچویشن کے مطابق۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس ماحول میں یہ جملہ عطا فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے رہا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہے تو صحابی ہے، اس کو یہ آپ نے فرمایا۔ یقیناً ان کو تنبیہ ہو گئی ہوگی اور یقیناً انہوں نے اپنا رویہ تبدیل کر لیا ہوگا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ رعایت نہیں کی کہ میرا ساتھی ہے، میرا صحابی ہے تو میں اس کو نظر انداز کر دوں، بلکہ آپ نے صاف فرمایا کہ من غشنا فلیس منا۔ دوسری روایت ہے، یہ پھر آگے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تناجشوا
وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النجش. یہ بھی وہی بات ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. آپ ایسا تو تسلیم نے دھوکہ دینے سے منع فرمایا. وہاں لفظ غش کا ہے یا تناجش، وہی اسی معنی میں ہے یہ لفظ بھی. تو آپ ایسا تو تسلیم نے، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ ایسا تو تسلیم نے دھوکہ دینے سے منع کیا ہے. تو وہاں تو خاص جو پس منظر تھا، ان دونوں میں روایتوں میں فرق یہ ہے کہ غشنا فلیس منا کا عام جو پس منظر تھا وہ کھانے پینے کی اشیاء میں، فروخت کی اشیاء میں دھوکے دہی کی بات تھی. لیکن تناجش جو ہے یہ اس میں مجموعی طور پر جو ہمارے معمولات ہیں یا جو ہماری زندگی کے امور ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کسی بھی حوالے سے، تعلقات میں یا روابط میں، تو ان سے بھی منع کیا ہے. اور عام طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن لفظ تناجش جو ہے عمومی طور پہ یہ خرید و فروخت میں دھوکہ دینے کو کہتے ہیں، کسی بھی نوعیت کا، یعنی کوالٹی کے حوالے سے، کوانٹٹی کے حوالے سے، ڈیل کے حوالے سے، جو معاہدہ ہوا ہے، جو زبان ہوئی ہے اس کے حوالے سے، کسی بھی نوعیت کا دھوکہ ہو خرید و فروخت میں تو تناجش کہلاتا ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه يخدع في البيوع فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بايعت فقل لا خلاب. اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کے سامنے ایک شخص نے ذکر کیا، حضور کے سامنے ایک شخص نے اپنا ایک معاملہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ انہ یخدع فی البیوع، کہ کاروبار میں بڑا دھوکہ ہوتا ہے. اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، اسلام نے اس کو کنٹرول کر لیا تھا. اب دور ہونے کی وجہ سے اسلام سے اب 1450 برس تو آگے کھڑے ہیں ہم، تو معاملات پھر بگڑ گئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے بھی یہ دھوکہ عام تھا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت کی جو بہت ساری برکتیں ہیں ان میں سے ایک برکت یہ ہے کہ مارکیٹ میں دھوکہ دہی ختم کر دی. یہ بہت بڑی برکت ہے. اس کا اندازہ اس کو ہوگا جو مارکیٹ میں روز مرہ کسی نہ کسی حوالے سے مشغول رہتا ہے، اس کو اندازہ ہوگا کہ کتنا، اگر وہ آدمی ایماندار ہے اور ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھتا ہے تو کتنا ٹینشن کی چیز ہے کہ ایک آدمی یہ سوچ رہا ہے یہ لوں نہ لوں، یہ واقعی اتنے کا مل رہا ہے مجھے، یہ مجھے کوئی دھوکہ تو نہیں ہو رہا، جو میں خرید رہا ہوں وہ اوپر سے نیچے تک ایک ہی چیز ہوگی، پیٹی میں اوپر کچھ ہوگا نیچے کچھ ہوگا. جو مجھے بات کی جا رہی ہے یہ میں یہاں ڈیل کر رہا ہوں کہ بھائی لو مجھے 100 کارٹن بھیج دو، تو میں گھر پہنچوں گا تو وہ 100 کارٹن میں وہی مال نکلے گا جو مجھے یہاں دکھایا گیا تھا، یا اس میں 10 کارٹن کچھ اور ہوں گے اور 90 کارٹن کچھ اور ہوں گے. یہ عام بات ہے، یہ عام روزمرہ کا معاملہ ہے یہ. تو یہ پرانا ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو ختم کیا. تیسری بات یہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک صحابی نے اپنا معاملہ بیان کیا. کیا کہا کہ بھئی یخدع فی البیوع، یعنی ان کو دھوکہ ہوتا ہے، وہ پریشان ہے جب کاروبار کرتے ہیں، دھوکہ آتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب کسی سے تم خریداری کرو تو فقل، اس کو یہ کہہ دو کہ لا خلابہ، بھائی دھوکہ نہیں کرنا، دھوکہ دہی نہیں کرنا. یہ کیوں کہا؟ اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے تو کیا اس سے رک جائے گا؟ رک جائے گا. مارکیٹ میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا آدمی کانشیس ہو جائے رک جاتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں، رک جاتے ہیں وہ. اور ایک وہ پورا طبقہ ڈھیٹ قسم کا ہے، وہ آپ مطلب ٹچ سے، مطلب وہ تو سامنے اس کو پکڑ لیں گے تو اس کا بھی جواز اس کے پاس موجود ہوگا، یا بہت سے بہت کیا ہوگا، غلطی ہو گئی. اگر آپ رنگے ہاتھوں پکڑ لیں تو اس سے زیادہ نہیں ہوتا. لیکن ایک خاص طبقہ ہوتا ہے کہ آپ ذرا تھوڑا محتاط ہوں، وہ کہتے ہیں یار اس کے ساتھ نہیں کرنا، یہ ذرا کانشیس ہے. تو ایسے آدمی کو سے آدمی دھوکہ نہیں کھائے گا. پھر یہ کہتے ہیں بھائی دھوکہ نہیں دینا یار. ایک تو بات محتاط ہو جائے گا. دوسری بات، خود انسان کی اپنی نفسیاتی کیفیت میں یہ جملہ ایک ڈھارس اور اطمینان کا باعث بنتا ہے. یہ ایک نفسیاتی کیفیت بھی ہو جاتی ہے جب چاروں طرف دھوکہ ہو تو انسان بالکل صاف شفاف قسم کی ڈیل میں بھی اطمینان محسوس نہیں کرتا. اس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا کہ ہر آدمی دھوکہ دے رہا ہے.
تو وہ جب لے رہا ہے بالکل صحیح چیز بھی اسے مل رہی ہو، تب بھی وہ سوچ رہا ہوگا پتہ نہیں دھوکہ نہ ہو گیا ہو. تو اس کیفیت سے انسان کو نکالنے کے لیے بھی یہ جملہ کارآمد ہوتا ہے کہ یار ایسا نہیں ہے. آپ یہ جملہ کہہ دیا تو انسان کہے گا نہیں اب میں نے کہہ دیا نا، اب مجھے دھوکہ نہیں ہوگا. تو ان دونوں باتوں کی رعایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک سبق اور یہ ایک جملہ ہمیں تلقین فرمایا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبب زوجۃ امرئ او مملوکہ فلیس منا. یہاں ایک اور بات کہی جا رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت بھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من خبب زوجۃ امرئ، کسی بندے کی بیوی یا غلام کو کسی نے دھوکہ دیا تو فلیس منا، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. کسی بھی میاں بیوی کے تعلقات میں رکھنا ڈال دیا، سب سے بڑا گناہ ہے. آج یہ عام ہے، کان بھرنا، الٹی سیدھی باتیں پہنچانا. اگر رشتہ ہے، شادی ہو چکی ہے، تو درست بات پہنچانا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ تعلقات خراب ہوں گے. اس کا طریقہ کوئی اختیار کیا جا سکتا ہے. اگر محسوس کرتے ہیں مرد کی بیوی بات عورت کو بتانی، عورت کی مرد کو بتانی، تو اس طرح اس ماحول میں بتائی جائے کہ ان سے ان کے تعلقات میں خرابی نہ پیدا ہو، بلکہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان سے وہ بچ سکیں. نہیں ہے کہ ان کے درمیان رکھنا ڈال دیا جائے، کوئی تعلق خراب کر دیا جائے. یہاں تک کا معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک تلقین فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کے لیے پیغام بھیج دیا ہے، ابھی نکاح کا نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، طے بھی نہیں ہوا، محض پیغام گیا ہوا ہے، تو اسلام میں ایک ایسی خاتون کو پیغام دینا بھی منع ہے جس کے پاس کسی اور کا پیغام گیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت ہے کہ مطلب کتاب النکاح میں یہ روایت بخاری، مسلم، ترمذی سب جگہ مل رہے گی کہ خطبۃ الاخی پر خطبہ نہیں دیا جائے گا. خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام دینا. تو اگر ایک شخص نے پیغام دیا ہوا ہے، دوسرے پیغام نہیں دے گا، الاؤ نہیں ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے. تو جہاں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، جہاں ابھی کوئی امکان ہی نہیں ہے، مطلب ابھی تو بات چیت ہوگی، 10 رشتے وہ دیکھیں گے، 10 وہ دیکھیں گے، اس سے بھی زیادہ دیکھ سکتے ہیں لوگ، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. تو وہاں رشتہ ہو جانے کے بعد، تعلق ہو جانے کے بعد، شادی ہو جانے کے بعد اسلام کتنا حساس ہوگا اس کو اندازہ کیا جا سکتا ہے. اس کیفیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، باندیاں غلام ہوتے تھے، ان کو ورغلا کہ تیرا مالک تو بڑا خطرناک آدمی ہے، وہ وزن ہو گیا، اس کو تو اس کی خدمت کرنی ہے، وہ خدمت کرنے کی وجہ اس کی ٹوہ میں لگ گیا، اس کے بارے میں بدگمانیاں پالنے لگا، اس سے بدظن ہو گیا، تو وہ کیا کرے گا؟ تو یہ اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے، کسی کی بیوی کو ورغلاتا ہے یا اس کے بارے اس کو غلط معلومات فراہم کرتا ہے یا ایسی باتیں کرتا ہے جو تعلقات میں دراڑ کا اور رکھنے کا باعث بن سکتی ہیں، تو وہ فلیس منا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اسی طرح کوئی کسی کے مملوک کو یا مملوکہ کو، مملوک کہتے ہیں غلام، مملوکہ وہ باندی، اگر یہی کیفیت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی فرمایا کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو مجموعی طور پر ان روایات سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ دھوکے کی کتنی تفصیل شریعت اسلامی نے بیان کی ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو عمومی اخلاقیات ہیں جو کامن ہے، میں نے کہا کہ پورے معاشرے میں ہر جگہ پہ ان پر عمل ہوتا ہے، یا عمل نہیں ہوتا تو لوگوں کا ایک کامن سینس اس کو اچھا نہیں سمجھتا، یا کچھ اچھائیوں کو بہت اچھا سمجھتا ہے، یعنی سچ بولنا اچھائی ہے، برائی جھوٹ بولنا برائی ہے. تو ان میں بھی شریعت اسلامی کس باریکی کے ساتھ ان کی تقسیم کرتی ہے، ان کی تفصیل کرتی ہے، اور ان کی وضاحت پیش کرتی ہے. تو وہ ایک عمومی قدر پھر عمومی قدر نہیں رہتی، اسلام کی نظر میں اس کی پھر اہمیت مزید، اس کی روشنی میں اسلام کے نظر میں اس کی اہمیت کا میں اضافہ ہو جاتا ہے. آگے ہے باب تحریم الغدر.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. یہ باب ہے باب تحریم الغدر، دھوکہ دینے کی ممانعت، غداری کی ممانعت. غداری کا مفہوم ہے عہد توڑنا، یا کوئی ریاستی معاملات ہیں، کوئی لشکر کشی کے معاملات ہیں، کوئی ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، ان کو توڑنے کے حوالے سے اس کی خلاف ورزی کو غدر کہتے ہیں. عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر بھی صحابی ہیں، عمر ابن عاص بھی صحابی ہیں. عمر ابن عاص بڑے صاحب بصیرت صحابی مشہور ہے، یعنی ان کی ذہانت مشہور ہے. اور عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت مشہور ہے، زہد مشہور ہے. یہ جلیل القدر صحابہ میں نمایاں ترین صحابی ہیں. اور صرف یہی کیفیت نہیں ہے بلکہ ان کی ایک اور اہمیت بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی روایتیں مجھ سے زیادہ ہیں. اور کیوں زیادہ ہیں؟ اس لیے کہ میں شروع میں نہیں لکھتا تھا، یہ لکھتے تھے، بعد میں ابو ہریرہ نے لکھنا شروع کیا ہے، اس کے تفصیلات موجود ہیں. تو یہ لکھتے تھے، میں نہیں لکھتا تھا، تو لکھنے کی وجہ سے ان کی ذخیرہ بڑھ گیا. لیکن امر واقعی اس کے خلاف ہے، حقیقت اس کے خلاف ہے. جو اس وقت ذخیرہ ہے حدیث موجود ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں زیادہ ہیں، عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی روایتوں کا بڑا ذخیرہ ہم تک نہیں پہنچا. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ عین ممکن ہے آگے چل کے کچھ اور حدیثیں ہمیں مل جائیں. عین ممکن ہے کہ آگے چل کے جو حدیثیں ملیں وہ ہمارے معلومات میں کوئی بڑا اضافہ نہ کریں، کیونکہ وہ آلریڈی کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کے آ رہی ہوں گی. جو بات حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے سنی ہے وہ ابو ہریرہ نے بھی تو سنی ہوگی، ابن عباس نے بھی تو سنی ہوگی، عائشہ نے بھی تو سنی ہوگی، حفصہ نے بھی تو سنی ہوگی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی تو سنی ہوگی نا. تو وہ روایت کہیں نہ کہیں سے نقل ہوگی تو ہم تک پہنچ گئی ہوگی. ممکن ہے کوئی بات نہ بھی پہنچی ہو، لیکن اکثر گمان یہ ہے کہ وہ پہنچ گئی ہوگی، لیکن ان سے نہیں پہنچی. ان سے پہنچے گی تو مزید مضبوط ہو جائے گی کہ ایک بات ایک آدمی کہہ رہا ہے، ہمیں اطلاع ملتی ہے فلاں جگہ کوئی حادثہ ہوا، ایک آدمی نے کہا، باقی سناٹا ہے، کوئی نہیں کہتا. اور ایک بات آتی کہ نہیں 10 آدمی کہہ رہے ہیں، یقین ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ ہوا ہے. کتنے معاملات اب سوشل میڈیا میں تو یہ عام بات ہے کہ ایک افواہ پھیل جاتی ہے، ایک شخص کی پوسٹ نظر آ رہی ہے اور بات بڑی ہے، تو آدمی وہیں تھوڑا سا محتاط ہو جاتا ہے کہ نہیں یار اس بات کو بھی اپنے تک رہنے تو یہ غلط لگ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر یہ معروف ہوتی تو 10 آدمی اور بھی لکھ چکے ہوتے. تو یہی بات یہاں پہ ہے. پھر ایک بات اور ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے حوالے سے، چونکہ پہلے ذکر ان کا اس طرح نہیں آیا تو میں عرض کر دوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں حمام ابن منبہ. وہب ابن منبہ بھی ہیں، حمام ابن منبہ بھی ہیں. حمام ابن منبہ کے سن وفات ہے 130 ہجری. ان کی کتاب ہے ایک چھوٹی سی، صحیفہ حمام ابن منبہ. یہ ہماری معلوم تاریخ میں حدیث کی پہلی کتاب ہے جو چھپی بھی موجود ہے، اردو ترجمہ بھی موجود ہے، عربی متن بھی موجود ہے. یہ ابھی دریافت ہوا ہے ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم مغفور نے، 2000 میں انتقال ہوا ہے ان کا، انہوں نے کہیں سے دریافت کیا تھا، پھر شائع کیا. حمام ابن منبہ، روایتیں ساری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک کتاب لکھی تھی، حدیث کا مجموعہ لکھا تھا، صحیفۃ الصادقہ. جب یہ بات کہی جاتی ہے، معروف ہے، کیوں معروف ہو گئی ہے، مشہور ہو گئی، ہمیں نہیں پتا کہ صحابہ میں کوئی حدیث نہیں لکھی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع کیا تھا، وہ بات درست تھی، اور لکھوایا بھی ہے، یہ بات بھی درست ہے. تو اب دو باتیں ایک وقت پہ موجود ہوں تو پھر آدمی کو ایک بات نہیں لینے کے اختیار، دونوں باتوں میں ذرا تعلق تلاش کرنا ضروری ہو جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن کریم کی کتابت کے دوران قرآن کریم کے ساتھ لکھنے سے منع کیا تھا. بعض حضرات قرآن کریم کے ساتھ ہی حدیث لکھنے لگے تھے کہ خامخواہ مغالطہ ہوگا. پھر ایک آدمی کہے گا یہ تو قرآن نہیں ہے، دوسرا کہے گا میں نے تو ابا کے نسخے میں دیکھا ہے.
وہ ابا کا نسخہ تو اس کے لیے دین میں سب سے بڑی چیز ہوگی. استاد کے نسخے میں دیکھا ہے. اب استاد نے اپنی یادداشت کے لیے 4 حدیثیں اگر قرآن کے ساتھ لکھ لی تو استاد کو تو پتہ ہے کہ میں نے کیوں لکھی ہیں, اس کے بیٹے کو تو نہیں پتا, اس کے شاگرد کو نہیں پتا اگر اس نے نہیں پڑھائی. تو یہ کنفیوژن ہو سکتا ہے, اور بالکل ابتدائی زمانہ ہے, لوگ بہت تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, تو ان کو کوئی آزمائش نہ ہو جائے, اس لیے یہ بات آپ نے فرمائی تھی. تو اسی دوران اگر یہ بات اتنی ہی کلیئر ہوتی اور واضح ہوتی تو صحابہ کرام نہ لکھتے. تو یہ جناب صحیفہ صادقہ کہاں سے آ گیا؟ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک تحریر لکھی ہے, کتاب ہے صحیفہ صادقہ, جو ہم تک پوری طرح نہیں پہنچی, لیکن اس سند سے وہ روایتیں موجود ہیں اور وہ تاریخ احادیث کی کتب میں محفوظ ہے. ان عمر ابن شعیب ان ابیہ ان جدہ کے نام سے ایک سند ہے. عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے نقل کرتے ہیں, اور اب وہ شعیب اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں, وہ یہی ہے سند. اس سند سے جتنی روایتیں آئی ہیں وہ صحیفہ صادقہ کہلاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ وہی روایتیں ہیں. بہرحال تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے کہا کہ تھوڑا سا تعارف پیش کر دوں. اب ان سے روایت دیکھیں آپ نے کیا فرمایا. روایت بھی بڑی قیمتی روایت ہے, بہت اہم بات آپ نے فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. کسی سے یہ پوائنٹ اسکورنگ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اپنے اپنے دامن میں دیکھنے کا, اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کا مسئلہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس میں یہ 4 مزاج کی باتیں ہوں, عادتیں ہوں, خصلتیں ہوں, وہ پکا منافق ہے. 4 باتیں. اور ومن کانت فی خصلۃ منہن کان فی خصلۃ من النفاق حتی یدعها. اور اگر 4 تو نہیں ہے, 1 ہے, تو کہا جائے گا کہ اس میں ایک منافقت کی کیفیت موجود ہے, منافقوں میں سے ایک نشانی موجود ہے, جب تک وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا. تو یعنی 25% منافق ہے وہ, یہی ہوا نا ریشو. 4 خصلتوں میں سے 1 ہے تو وہ 25% منافق ہے, 2 ہے آدھا منافق ہے, 3 ہے وہ جو ہے نا اپنا ہے پونا منافق ہے. ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ بات ہے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک چیز دیکھ لیتے ہیں کہ منافق سے مراد کیا ہے. یہ بھی اہم ہے. منافق کی 2 قسمیں ہیں. منافق کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ منافق ہے جس کو قرآن کریم نے براہ راست منافق کہا ہے, سورہ منافقون میں ذکر ہے, دوسری جگہ ذکر ہے, عبداللہ ابن ابی کا ذکر آتا ہے سیرت میں, حدیث میں. یہ منافق ہے ایمان کے اعتبار سے. ایمان کا منافق کیا ہوتا ہے؟ جو زبان سے کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے, دل سے نہیں مانتا. جو زبان سے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں, خاتم النبیین ہیں, دل سے نہیں مانتا. جو زبان سے کہتا ہے کہ ساری قضاء و قدر اللہ کی طرف سے ہے, قدر خیری و شرری من اللہ تعالی, یہی ہے نا ایمان. اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے, زبان سے ہے کہتا ہے, دل سے نہیں مانتا. اور زبان سے کہتا ہے کہ آخرت پر مجھے یقین ہے, آخرت میں حساب کتاب ہوگا, دل سے نہیں یار نہیں ہوگا. مجھے اور آپ کو سنانے کے لیے کہتا ہے. قرآن کریم کے بالکل شروع میں سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ان کی کیفیات سے بیان ہوا ہے. یہ منافق ہیں, یہ کافر ہیں, یہ کافروں کی ایک قسم ہے. ان میں حکم یہ ہے کہ جب تک ان کا کفر چھپا ہوا ہے وہ چھپا رہنے دو, کرید کر ظاہر کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دل کا معاملہ ہے, ہم دل کی رائے کے یا دل میں جھانکنے کے پابند نہیں ہے, کیونکہ ہم اختیار نہیں رکھتے. ہم نے ظاہر پر عمل کرنا ہے. اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں, تو ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے, تا وقت کہ جھوٹ ثابت ہو جائے. اور وہ جھوٹ ثابت قیاس سے نہیں ہوگا, عمل سے ہوگا, زبان سے پکا کنفرم, قیاس سے نہیں ہوگا. نہیں اس سے یوں کیا تھا تو یوں ہوا تھا, وہ یوں کرتے ہیں تو یوں ہو گیا ہوگا. نہیں نہیں, یہ صغرے کبرے ملانے کا ہمیں اختیار نہیں ہے. ظاہر ہے, ڈائریکٹ ہے, کیونکہ ایمان کا معاملہ ہے. میں نے پہلے بھی کہا حمل علیہ السلام ہے, میں نے یہ بات کی کہ کسی کو پہلے ہم منافق قرار دیں, کسی کو ایمان میں شک کریں پہلے, اور اس کے بعد کہیں کہ یہ نام اس کو گولی مار دو, یہ اس کو دائرہ اسلام سے ہم نے خارج کر دیا, کیونکہ یہ بات ہے. نہیں,
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام دیکھیے، عجیب نقطہ عطا فرمایا ہے اسی وجہ سے۔ آپ نے کہا کہ اگر کسی شخص میں 1% ایمان کی کیفیت ہے، 99% لگ رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو ہم نے 1% کا اعتبار کرنا ہے، 99% کو نظر انداز کرنا ہے۔ اب ایک شخص اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اس کے بعد کسی جگہ پہ اس کے معاملہ گڑبڑ ہے، تو یہ ایک بات ہے اس کے ایمان لانے کی۔ کہتا ہے میں قرآن پہ مانتا ہوں، ہم کہیں نہیں قرآن نہیں مانتے، جھوٹ بول رہے ہو۔ جھوٹ بول رہے ہو کیا چیز ہے بھائی؟ وہ کہہ رہا ہے میں قرآن پہ مانتا ہوں، تو مانتا ہے وہ۔ تو آخری درجے تک جا کر اس کے ایمان کا اثبات کرنا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ کیوں آخری درجے تک جانے کی بات کی ہے؟ اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ آخری وقت میں جب سب حساب کتاب ہو چکے گا، جنت دوزخ سیٹلمنٹ کی طرف چلی جائے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ بالکل آخر میں ہے کہ ایسے شخص کو یا ایسے گروہ کو، ایک کا تو نہیں ہے نا معاملہ، جہاں کھربوں سے اوپر افراد ہوں وہاں ایک آدمی کا تو ذکر نہیں ہو سکتا نا، وہاں تو ایک جماعت کا، ایک گروہ کا ذکر ہوگا، چاہے وہ 10 پر ہوتا ہے، 10 لاکھ کی ہو، 10 کروڑ کی ہو، 10 ارب کی ہو، وہ اللہ جانے۔ ایسے لوگوں کو نکالا جائے گا جن کے دلوں میں من خردل من الایمان، خردل کہتے ہیں رائی کا ایک دانہ۔ رائی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ یعنی ایک پور پہ اگر ہم ایک رائی کا ایک دانہ رکھیں تو کمزور نگاہ والا دیکھ نہیں سکتا، جس کی نظر قریب کی کمزور ہے اس کو وہ رائی کا دانہ پور پہ رکھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اگر کسی کے دل میں اس قدر بھی ایمان موجود ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، بالآخر وہ صاحب جنت بنے گا، اللہ کی رحمت کا مستحق قرار پائے گا۔ تو یہ کیفیت ہے جس کو سامنے رکھ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ ایمان کے آخری درجے میں آخری 1% بھی اگر کسی میں ایمان کی کیفیت موجود ہو تو اس کو صاحب ایمان تسلیم کیا جائے گا، اس 99% اجزاء کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو ہے منافق کا حکم، جب تک ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے ساتھ منافقت کا حکم نہیں یا کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اس کو ظاہر پر قبول کرتے ہوئے مسلمان شمار کیا جائے گا۔ یہاں اس کا ذکر نہیں ہو رہا۔ یہ جو منافقت ہے یہ منافقت عملی ہے، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہونے کے باوجود اس کو دائرہ کفر میں شمار نہیں کیا جاتا۔ یہاں منافق کہتے ہیں عمل کے اعتبار سے، اس لیے کہ ایمان کا در حقیقت پرتو انسان کا عمل ہے، ایمان کا ریفلیکشن اس کے عمل میں نظر آتا ہے، یہ بات درست ہے۔ تو یہ عمل میں منافقت ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن وہ الگ بحث ہے۔ بظاہر جو عمل میں کوتاہی ہے اس کی بنیاد پر ایمان کے دائرے سے کسی کو نکالنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ میں وضاحت کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام زندگی میں اگر کسی شخص میں یہ 4 باتیں ہم کہیں گے تو کافر ہو گیا۔ یہ لفظ اور یہ جملہ استعمال کرنے میں حد درجے احتیاط کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ 4 کیفیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بیان کی ہیں۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ 40 من کن فی کان منافقا خالصا، تاکید کے ساتھ فرمایا کہ جس میں یہ 4 نشانیاں موجود ہوں گی وہ پکا خالص منافق ہے۔ ومن کانت فی خصلۃ منہن کان فی خصلۃ من النفاق حتی یدعها، اگر کوئی ایک کیفیت اس میں موجود ہے تو وہ اتنا ہی فیصد منافق ہے جتنے فیصد اس میں وہ خصلت موجود ہے، حتی یدعها، جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا۔ کیا؟ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے خیانت کرے، جب اس کو 100 روپے دے دو، 1000 دے دو، 1,00,000 دے دو، برابر ہے، وہ کھا جائے گا، ڈنڈی مارے گا۔ اذا اؤتمن خان، جب وہ امانت رکھی جائے وہ خیانت کر لے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ 2 باتیں، خیانت کرے، جھوٹ بولے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اس کے لیے یہ باب میں یہ روایت لائے ہیں کہ جب معاہدہ کرے تو توڑ دے، دھوکہ دے، غداری کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے، مطلب جھگڑے کا مطلب کوئی اختلاف ہو جائے، جھگڑے کا مطلب لڑائی نہیں ہے،
اختلاف ہو جائے، سیاسی اختلاف ہے تو فجر گالم گلوچ کرے، برا بھلا کہے. مارکیٹ کے اختلاف ہے، معاشی اختلاف ہے، معاشرتی اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہے، مذہبی اختلاف ہے، مسلک کا اختلاف ہے، لیکن اب وہ اختلاف نہیں بیان کر رہا، گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، دشنام ترازی کر رہا ہے. تو جو گالم گلوچ کرنا، دشنام، معاہدے کر کے توڑ دینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یعنی امانت میں خیانت کرنا، یہ 4 چیزیں بنیادی طور پر منافق کی بنیادی مرکزی اہم ترین نشانیاں ہیں. ان سے بچنا میری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ عمل کی کوتاہی اس درجے کی کوتاہی ہے کہ اس سے ایمان کی کوتاہی کا خطرہ پیش آتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وعن ابن مسعود وابن عمر وانس رضي الله تعالى عنهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره الا لا غادر اعظم غدرا من امیر عام. یہاں غدر کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. دھوکہ، غداری، معاہدہ توڑنا، امارت اور امیر کے حکم کی خلاف ورزی کرنا. پہلی روایت، دونوں روایتوں میں ایک ہی بات ہے تو ہم نے اکٹھا کر دیا. پہلی روایت ابن مسعود، ابن عمر اور انس رضی اللہ تعالی عنہم سے ہے. عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، انس ابن مالک، یہ 3 بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نقل کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لکل غادر لواء یوم القیامہ، ہر غدار معاہدہ توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، لواء. یقال هذه غدرۃ فلان، یہ فلاں غداری کا نتیجہ ہے، یعنی ایسے جھنڈا گاڑا جائے گا اس کے جسم میں کہ دور سے نظر آئے گا اور وہ اس بات کی علامت ہوگی، یا وہاں پہ یہ کہا جائے گا. کیسے کہا جائے گا؟ کوئی اعلان ہوگا، کوئی آواز آئے گی، کوئی بینر لگے گا. ظاہر ہے کہ پتہ نہیں ہے، یہ تو آخرت کی چیزیں ہیں، لیکن یہ لوگوں میں مشہور ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ اس نے دھوکہ دیا تھا، غداری کی تھی. اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. دوسری روایت ابو سعید خدری، مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اور زیادہ وضاحت سے فرمایا، لکل غادر لواء یوم القیامت عند استه یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان کے جسم کے نچلے حصے میں، پیٹھ کے نیچے غداری کا علم نصب ہوگا. اور آگے کیا فرمایا؟ یرفع له بقدر غدری، جتنی بڑی غداری ہوگی اتنا ہی بڑا ڈنڈا ہوگا، وہ جھنڈا ہوگا اور علم ہوگا. جھنڈا ہوگا تو ظاہر ڈنڈے کے ساتھ ہی ہوگا. جتنا غداری ہوگی، جتنا بڑا جرم ہوگا اتنا ہی بڑا وہ جھنڈا ہوگا. اور آگے فرمایا کہ لا غادر اعظم غدرا من امیر عام، اگر کوئی امور ریاست ہیں، ریاستی معاملات ہیں، حکومت کے معاملات ہیں، عمومی معاملات ہیں، ان کے معاملے میں کوئی غداری کرتا ہے تو اس سے بڑی غداری کوئی نہیں ہے. حالت جنگ ہے، نبی ہمارے ساتھ حالت جنگ ہی ہے، اس موقع پر اگر کوئی ملک سے غداری کر رہا ہے تو یہ بڑی غداری ہوگی، یہ بڑا معاملہ ہوگا. ہمارے یہاں یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، یہ بھی یہیں کلیئر کر دی جائے کہ جب پاکستان کی بات کریں، ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں اس لیے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ریاست کی بات کر رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے یہاں ایسا پیدا ہو گیا ہے، یہ شاید کنفیوز ہے، تو اللہ ان کا کنفیوژن دور کرے، شریعت کو سمجھیں، یا وہ چاہتا یہی ہے کہ یہ کنفیوژن پیدا رہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. وہی کہ پاکستان تو کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے، اس کے 1000 دفعہ جواب دیا جا چکا ہے. دنیا انسانیت میں اس وقت جتنے ممالک موجود ہیں، 57 ممالک عموماً کہے جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا، ہم نے نہیں گنے، 57 ہے، 58 ہے، 60 ہے مسلم ممالک ہیں. ان میں اگر پاکستان مسلم ریاست نہیں ہے تو کوئی اور مسلم ریاست سرے سے موجود ہی نہیں ہے، چاہے جو پسندیدہ ملک ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں. ریاست کا تعلق
قاعدے اور ضابطے سے ہوتا ہے. قاعدے ضابطے کا تعلق دستور سے ہوتا ہے. دستور جس حد تک پاکستان کا اسلامی ہے ویسے دوسرا کہیں تحریری موجود نہیں ہے, کہیں نہیں ہے. ایک بات. دوسری اس پہ شکایت ہوتی تو فلاں قانون خلاف ہے. جہاں وہ قانون پاکستان میں شریعت اسلامی کے خلاف موجود ہے وہیں اس کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کا آپشن بھی موجود ہے, سہولت بھی موجود ہے. وہ سہولت بدقسمتی سے ہمارے پاکستانیوں کو بتائی ہی نہیں گئی. اس پہ عمل نہیں ہوگا, تاخیر ہوگی, عدالتوں کا نظام ہمارا ہم مطمئن نہیں ہیں, یہ الگ بحث ہے. وہ میری اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی, وہ 4 آدمیوں کی ذمہ داری بن جائے گی. وہ 4 آدمی جب آخرت میں جواب دہی کریں گے تو آپ اور میں سرخرو ہوں گے. ریاست کا کیا قصور؟ ریاست تو کوئی منجمد چیز ہے, وہ کوئی انسانی وجود تو نہیں ہے. سلوشن یہ ہے, طریقہ یہ ہے, راستہ یہ ہے کہ ہر پاکستانی شہری, جو پاکستانی شہری ہے, پاکستانی شہری کون ہے؟ جس کے بعد پاکستان کا شناختی کارڈ پاسپورٹ موجود ہے, وہ صرف سادہ کاغذ پہ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی لگا کے درخواست دے سکتا ہے کہ یہ پاکستان میں قانون ہے. اور پاکستان میں بے شمار قانون ایسے ہوں گے جو شریعت کے سے ٹکراتے ہوں گے. اچھا, اس کا مجھے اور آپ میں سے ہر ایک کو علم ہی نہیں ہو سکتا. مجھے کچھ شاید ایجوکیشن سائڈ پہ کچھ چیزوں کا علم ہو جائے, ہماری فیلڈ ہے. آپ کو شاید مارکیٹ کا کچھ علم ہو جائے, آپ کو شاید فیکٹری کا علم ہو جائے, آپ کو شاید ٹیکسیشن کا کوئی سسٹم کا نظام کا قانون کا علم ہو جائے. ٹیکسیشن میں بڑی فضول قسم کے قوانین موجود ہیں, حقیقت ہے. مارکیٹ کنٹرول کرنے کے لیے فلاں نظام, اس میں بہت سارے رخنے موجود ہوں گے, تو وہ آپ کو علم ہوگا. اس کو دیکھیں کہ یہ قرآن کی کس آیت سے ٹکراتا ہے, حدیث کے کس سے ٹکراتا ہے, فقہ کے کس اصول سے ٹکراتا ہے. سادہ کاغذ پہ لکھیں چیف جسٹس شریعت کورٹ کے نام درخواست دے دیں, ختم, آپ کا کام ختم ہو گیا. شریعت کورٹ لگتی ہے یا نہیں لگتی یہ میرا آپ کا مسئلہ نہیں ہے. گیند جب ان کے کورٹ پہ چلے گئی وہ ذمہ دار ہوں گے. آخرت میں وہ جواب دیں گے کہ ہم نے کتنے تنخواہ لی تھی, کتنے فیصلے کیے تھے, کتنا وقت دیا تھا. میری اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. لیکن ایسا دنیا کے کسی نظام میں موجود نہیں ہے. آپ سعودی عرب میں چلے جائیں, کہیں آپ چیلنج نہیں کر سکتے. ایران میں چلے جائیں, چیلنج نہیں کر سکتے. ترکی میں چلے جائیں, چیلنج نہیں کر سکتے. افغانستان کا تو ذکر ہی کرنا بیکار ہے ان حالات میں. باقی کیا بچا؟ یہاں چیلنج کر سکتے ہیں, اور چیلنج کرنے میں نہ آرمی چیف رکاوٹ ہے, نہ صدر پاکستان رکاوٹ ہے, نہ گورنر رکاوٹ ہے, نہ وزیر اعلیٰ رکاوٹ ہے, نہ وزیر اعظم رکاوٹ ہے, نہ چیف جسٹس آف پاکستان رکاوٹ ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی ایک ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ شریعت کورٹ بہرحال الٹیمیٹلی ماتحت آتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے. چیف جسٹس آف شریعت کورٹ ماتحت ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے, بس, اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. حتیٰ کہ اب تو سلیکشن میں بھی بہت سارے مسائل ایسے ہو گئے ہیں کہ اس میں ذمہ داریاں تفویض ہو گئی ہیں اور تقسیم ہو گئی ہیں. اور دلچسپ چیز, یہ بہت آخری زمانے کی تبدیلی ہے, اگر کوئی درخواست شریعت کورٹ کے فورم پہ آ جاتی ہے, اپلیکیشن کوئی دے دیتا ہے کہ یہ قانون ہے, ممکن ہے اپلیکیشن غلط ہو, وہ تو فیصلہ ہوگا جب غور و فکر ہوگا, دلائل ہوں گے, جوابی دلائل ہوں گے, اور اس کے بعد کہیں سے اس پہ پریشر آتا ہے, وہ وڈرا کر لیتا ہے, کر لے. جب وہ ایک بار شریعت کورٹ کے فلور پر فلوٹ کر دی گئی ہے, اس کے بعد جب تک شریعت کورٹ اس پہ پوری طرح غور و فکر نہیں کرے گی وہ درخواست ختم نہیں ہو سکتی. ایک دفعہ درخواست چلی گئی تو جتنی دفعہ چاہے پریشر ڈالیں. یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی مسائل ہیں, اس کا ہی حل یہ نکالا گیا, اور یہ حل نکل گیا ہے, ہو چکا ہے. تو پہلی بات تو یہ ایک بات. دوسرے, اس سے ایک اور عجیب بات کی جاتی ہے. جب میں نے کہا کہ جیسے میں نے ابھی مثال دی جنگ کی کہ ہم پاکستان ہے تو پھر پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, تو پاکستان تو یہ تو وطنیت ہے, یہ ہمارے کانگریسی جو نقطہ نظر ہے وہ پھر آ جاتا ہے, کیونکہ ان کو یہ نقطہ نظر انڈیا میں رکھنا ضروری ہے, وہ ہم پہ مسلط کرتے ہیں. وطنیت ہے یہ تو. میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. بارشوں کا موسم ہے, میرے گھر کی چھت ٹپک رہی ہے, میرے برابر میں پڑوسی کی بھی ٹپک رہی ہے. میرے لیے کیا حکم ہے, پڑوسی کی چھت صحیح کروں یا اپنی کروں؟ بتائیے. میں اپنی چھت صحیح کروں گا. برا کیا میں نے یا صحیح کیا؟ غلط کیا, صحیح کیا. اچھا, میرے گھر کی چھت ٹپک رہی ہے, میرے پڑوسی کی بھی ٹپک رہی ہے, میں اپنی چھت چھوڑ کے پڑوسی کے پاس چلا گیا, صحیح کیا؟ انتہائی غلط کیا, بالکل غلط کیا. کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے, کہیں یہ دماغ میں فضول بات نہیں آنی چاہیے کہ میں نے تو بھائی کی مدد کی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے سب سے پہلے تمہارے نفس کا حق ہے. میں پانی میں بھیگ رہا ہوں, میرے بیوی بچے پانی میں ڈبے لیے ہوئے, کنستر لیے ہوئے, بالٹیاں لیے ہوئے گھوم رہے ہیں, مگر نہیں جناب نور بھائی کی چھٹ پک رہی ہے, نور بھائی کو دیکھوں گا. نور بھائی ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, رئیس بھائی ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بھائی ہیں, یہ میرا گھر ہے. تو ٹھیک ہے ہمارے پڑوس میں بہت سارے ہمارے بھائی ہوں گے, لیکن یہ میرا گھر ہے. مجھے پہلے اپنی ٹپکتی ہوئی چھت کو روکنا ہے, اور اس میں کوئی وطنیت نہیں ہے, کوئی عصبیت نہیں ہے, کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے, بلکہ یہ بنیادی ذمہ داری ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تمہارے نفس کا حق ہے, تو آپ یہ پہلے محلے کا حق نہیں کہیں گے, پہلے شہر کا حق نہیں کہیں گے, پہلے ملک کا حق نہیں کہیں گے. عصبیت کی یہ تعریف ہم بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شیخ ہے تو وہ اپنی برادری کے لیے اگر کر رہا ہے تو وہ غلط نہیں کر رہا. اگر کوئی وہ گجر ہے وہ اپنی برادری کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ غلط نہیں کر رہا. اگر کوئی اور برادری کا آدمی ہے وہ اپنی برادری کے لیے کر رہا ہے تو غلط نہیں کر رہا. یہ درست ہے بات. میں ایک برادری کا آدمی ہوں اور میں اپنی برادری کے لیے زکوٰۃ کلیکٹ کر کے اپنی اس کلیکشن کو برادری میں تقسیم کرتا ہوں. کسی دوسری برادری کو یہ حق نہیں ہے مجھے کہے گا یار یہ تم عصبیت سے کام لے رہے ہو, کیونکہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جہاں سے زکوٰۃ لی جائے گی انہیں کو دی جائے گی. پہلا حق ہے. میری برادری مکمل ہو گئی, میں دوسرے محلے میں جاؤں گا, دوسرے علاقے میں جاؤں گا. یہ عصبیت نہیں شمار ہوتی. تو اپنے گھر کے پانی کو روکنا کیسے عصبیت شمار ہوگا؟ اور جب اپنے گھر کے پانی کو پہلے روکنا عصبیت شمار نہیں ہوتا تو سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ عصبیت کیسے ہو گیا؟ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ وطنیت کیسے ہو گیا؟ یہ نعرہ ایک ایسے شخص نے لگایا جس کی ذات کنٹروورشل ہو گئی تھی مشرف کی, تو اس کی وجہ سے ہم کہہ دیں کہ جناب یہ بات ہی غلط ہے. یہ ایک انتہائی فضول بات ہے, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. بہرحال تو بات پتہ نہیں کہاں سے چلی تھی. تو ہاں, غداری کے حوالے سے بات ہوئی تھی. تو ریاست اور ریاستی امور میں 1000 حکومت سے 1000 معاملات میں اختلاف اگر کہیں کسی کو ہونے کے باوجود ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا, یہ ایک مسلمان کی, ایک انسان کی, ایک پاکستانی کی ذمہ داری ہے. اس کا تعلق نہ عصبیت سے نہ کسی اور سے. پاکستان کہیں ظلم کر رہا ہے کسی کے ساتھ تو اس کو کہا جائے گا, اور اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو اس کے ساتھ 100% کھڑا ہو رہا ہے, اور اس کو ان کے ضابطوں کو, ان کے اصولوں کو, ان کے احکامات کو فالو کرنا ہے. نہیں کرے گا تو وہ غداری وہ صاف صاف غداری ہے, چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطي اجره. یہ بس آج کی آخری روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اب یہ حدیث قدسی ہے, یہ جو آج روایت آ رہی ہے یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ روایت ہوتی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے وہ, یعنی جو کچھ اللہ فرما رہا ہے وہ تو قرآن میں ہے نا 30 پاروں میں, لیکن یہ جو ہے یہ حدیث قدسی ہے, یہ قرآن میں نہ ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر یہ نا کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ حضور نے فرمایا, یہاں یہ کہ حضور نے کہا کہ اللہ نے فرمایا. تو جس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وہ حدیث قدسی ہوتی ہے. تو حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 3 آدمی ہیں جن کے لیے میں قیامت کے دن خود ان کا مقدمہ لڑوں گا. اور اللہ تعالیٰ تو منصف ہے, اگر جج ہی کسی کا فریق بن جائے تو وہ کامیاب ہوگا. جج کہے یہ میرا کیس ہے, میں پرسنلی جانتا ہوں, حالانکہ پاکستان کے قانون میں, شریعت قانون میں یہ کہنے کا حق نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جج فیور دے رہا ہے, کیا کریں گے آپ؟ بچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ 3 کا جھگڑا میں خود کروں گا قیامت کے دن. کیا؟ رجل آتا بی ثم غدر, جس نے میری قسم اٹھائی اور پھر دھوکہ دیا. اللہ کا وعدہ ہے, حلف اٹھاتا ہوں اور پھر دھوکہ دیا, قیامت کے دن اللہ اس سے لڑے گا. ورجل باع حرا فاكل ثمنه, یہ پرانی بات ہے, عام طور پہ ہوتا تھا. یہ حضرت زید کا واقعہ تو مشہور ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے متبنہ تھے, آپ کے بیٹے بنے ہوئے تھے, آپ نے بیٹا بنایا تھا, وہ غلام تھے نا, آپ نے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا. تو وہ غلام نہیں تھے, وہ قافلہ جا رہا تھا, ایک ڈاکوؤں کا قافلہ آیا قبیلے کا, ڈاکے مارتے تھے, انہوں نے ان کو پکڑا, جا کے بیچ دیا. تو آزاد کو بیچا ہے.
تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، کسی آزاد کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گیا. اور ایک آدمی کو چلتے پھرتے زبردستی پکڑا، اغوا کیا، آگے جا کے بیچ دیا 2 لاکھ روپے میں. تو یہ فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، اس کا آزاد آدمی کو بیچ کے جس نے پیسے کھائے اس کا مقدمہ میں خود لڑوں گا. اور تیسری چیز آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، کسی آدمی کو مزدور کے طور پر ہائر کیا، مزدوری کے لیے اس کو آمادہ کیا، طے کر لیا کہ بھئی تمہیں یہ کام کرنا ہے، اتنی مزدوری ہے، اور اس کے بعد اس کی مزدوری کھا گیا یا کم کر دی. جیسے ڈنڈی مارتے ہیں نا، یا چلو یار 1000 روپے کی بات ہوئی تھی 800 رکھ لو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان 3 افراد کے لیے میں خود جھگڑوں گا قیامت کے دن. تو ظاہر ہے کہ جھگڑوں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا کرنا ہے؟ وہ فیصلہ ہی کرنا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم جاؤ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.